السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، دو تین خبریں ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے، بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ جھوٹ جس طرح بولتا ہے، میرا خیال ہے اس میں اسے نوبل امن ایوارڈ ملنا چاہیے جھوٹ بولنے پہ۔ ایک پارس گیس فیلڈ ہے، اس پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا اور الزام لگا دیا ایران پہ، اور ٹرمپ کہتا مجھے نہیں پتا۔ امریکی میڈیا نے کہہ دیا تمہیں پتا تھا، اس میں بتاؤں گا۔ پھر ناظرین، عمران خان کے حوالے سے بڑی اچھی خبر ہے۔ عید والے دن وہ اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پہ بات کریں گے، فیملی سے ملاقات بھی جیل مینول کے تحت الاؤ ہے، ہونی چاہیے، کرائیں گے۔ اور بشرا بی بی کیا کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آ رہی ہیں، بنی گالا پہنچنے والی ہیں؟ یہ باتیں پی ٹی آئی کے سرکل میں بہت زیر بحث ہیں۔ پھر فیلڈ مارشل سے علماء اکرام کے ایک ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، جو خلیج کی جنگ ہے اس میں روزانہ کوئی نہ کوئی نیا موڑ آتا ہے، نئی کہانی آتی ہے۔ ایک خبر آئی کہ ایک پارس گیس فیلڈ ہے، اس پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ یہ ایران میں ساؤتھ علاقے میں ہے، اور اس کا کافی حصہ متاثر بھی ہوا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس بارے میں پیشگی کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی قطر اس کارروائی میں کسی بھی طرح ملوث تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے حقائق جانے بغیر قطر کی LNG کی گیس سہولت کے ایک حصے پر بلا جواز حملہ کیا، اور اگر ایران نے دوبارہ قطر کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا تو سخت رد عمل دیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایسی کسی بھی صورتحال میں ایران کی عسکری طاقت کو شدید نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر یہ بھی کہتے ہیں کہ خطے میں مزید تشدد اور تباہی نہیں چاہتے۔ اوہ ماشاءاللہ، اتنی تباہی کر کے جھوٹا بیان دے رہے ہیں، مزید تباہی نہیں چاہتے، کیونکہ اس کے ایران کے مستقبل پر طویل المدتی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تاہم اگر قطر پر دوبارہ حملہ ہوا تو سخت اقدام سے گریز نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ایک امریکی صحافی ہیں، بارک راوید، وہ کہتے ہیں امریکی صدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کا ٹویٹ ہے ریکارڈ پہ، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیلی حملے کا پیشگی علم تھا، اور ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایسا کیا گیا، اور ٹرمپ روزانہ اپنی موقف بدلتے ہیں۔ ٹرمپ آپ کو پتہ ہی ہے جی، سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے، 8 جنگیں بند کرائیں، نوبل امن ایوارڈ کے حقدار بھی ٹھہرے، پاکستان نے بھی خط لکھا، اسرائیل نے بھی خط لکھا، تو اب کیا ہو گیا؟ ایران کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہو رہی ہے؟ ایران پر اتنے بڑے بڑے حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور خلیج کو جو ریاستیں ہیں وہاں جو امریکی اڈے ہیں وہاں پہ ایران ریئیکٹ کرتا ہے۔ ایران کی تقریباً مرکزی ساری قیادت آپ نے ختم کر دی، لیکن وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں کتنی جنگیں اور کرانی ہیں آپ نے؟ بش سینئر، بش جونیئر، انہوں نے کیا نہیں تباہی کی؟ عراق کے اندر کیا نہیں کیا؟ لیبیا کے اندر کیا نہیں کیا؟ شام کے اندر کیا نہیں کیا؟ افغانستان کے اندر کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا ملا؟
ندامت اٹھا کے واپس بھاگنا پڑا۔ $7 بلین کا اسلحہ آپ چھوڑ کے افغانستان سے بھاگے، جہاز چھوڑ کے بھاگے، وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں سے اب بچیں، امن کی طرف آئیں، امن بحال کریں، اور اسی میں سب کی بہتری ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر سے علماء کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کا جو احوال ہے وہ یہ ہے، فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ پاکستان میں تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، مذہبی جذبات کا ملک میں تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ راولپنڈی میں اہل تشیع علماء سے ملاقات کی، جو ان کی ملاقات ہوئی، جو میں نے حوالہ دیا، جس میں بین الصوبائی امانگی اور قومی سلامتی کے ایشوز پر بات چیت کی گئی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ اتحاد، رواداری، قومی یکجہتی کے فروغ میں علماء کا کلیدی کردار ہمیشہ رہا ہے۔ غلط معلومات اور فرقہ وارانہ بیانیے کی روک تھام کے لیے علماء اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ آپریشن غزو الحق، فیلڈ مارشل کہتے ہیں، عارضی طور پہ معطل ہے۔ عید کے احترام میں اور برادر اسلامی ممالک سعودیہ، ترکیہ اور قطر کی درخواست پر 5 روز کے لیے کارروائی روکی گئی ہے۔ اس موقع پر علماء نے بھی تشدد کی مذمت کی، اور عاصم منیر نے مزید کہا کہ افغان طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں۔ یہ بڑی اہم ملاقات ہے اہل تشیع علماء سے۔ خلیج کی جو جنگ ہو رہی ہے، ایران پر جو حملے ہو رہے ہیں، اس تناظر میں کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ پروپیگنڈا ہوا کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے، تو اس ملاقات کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بہرحال بڑی اچھی بات ہے، فیلڈ مارشل کی جو پالیسیاں ہیں پاکستان کی سالمیت کے تناظر میں دیکھا جائے، مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی، پاکستان کو کامیابی دلوائی، افغانستان سے جو دہشت گردی ہوئی ہے ان دہشت گردوں کو خاتمے کے لیے پہلی مرتبہ عملی اقدام کیے، اور ہماری پالیسی میں یہ واضح ہوا۔ پہلے تھا اگر مگر کی پالیسی تھی افغانستان کے حوالے سے، افغان طالبان رجیم کے حوالے سے، اب کلیئر کٹ پالیسی آئی ہے۔ اور کل ہمارے فوجی ترجمان جنرل احمد شریف نے بھی واضح کیا ہے کہ جو کابل میں ایک اسپتال میں حملے کی اور 400 ہلاکتوں کی جو کہانی افغان میڈیا یا افغان حکومت بیان کر رہی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، وہ دہشت گردی کے ٹھکانوں پہ ہم نے حملہ کیا ہے، تو یہ واضح ہوا ہے۔ پھر ناظرین، عمران خان سے جڑی 2-3 چیزیں ہیں۔ کل ان کا دوبارہ طبی معائنہ ہوا ہے، میڈیکل ٹیم وہاں گئی تھی، پیمز کی، اور ڈاکٹر عارف قریشی ہیں، جو ندیم قریشی، الشفا آئی ٹرسٹ کے، عمران خان صاحب کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا، اور رپورٹ جو ہے چیف کمشنر کو پیش کر دی گئی ہے۔ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر ہوئی تھی جس کی روشنی میں یہ میڈیکل بورڈ تشکیل ہوا ہے، پہلے بھی معائنہ کر رہے تھے، اور ہائی کورٹ نے چھوڑا تھا کہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے کہ عمران خان کو اسپتال منتقل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ پھر دوسری بات ہے، عطا تارڑ نے ایک ٹویٹ کیا ہے جمائمہ خان کے ٹویٹ کے جواب میں کہ عمران خان کے بیٹوں کو پاکستان آنے نہیں دیا جا رہا، ویزا نہیں دیا جا رہا۔ اس پہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وہ پاکستان آنے کے لیے انہیں ویزے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیول نیشنلٹی ان کے پاس، نائک آپ ان کے پاس کارڈ ہوتا ہے، اور آ جائیں اور آ کے اپنے والد سے ملیں اور قوانین کی پابندی کریں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عید پر عمران خان کی ان کے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرائی جائے گی۔ اچھی بات ہے جی، بات کرائی جائے گی، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی عدالت کے حکم پہ بات کرائی گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جائے گی عید کے روز کے نہیں؟ کل بھی نہیں کرائی گئی، اس حوالے سے کوئی واضح نہیں ہے۔ کچھ دنوں سے یہ افواہیں ناظرین بڑی گردش کر رہی ہیں۔ کل جو طبی معائنہ ہو، اس میں ایک اور بات، ہائی کورٹ کے ایک فیصلے پہ عمل ہوا ہے کہ بشرا بی بی کو اس وقت وہاں بلایا گیا تھا، بشرا بی بی کی موجودگی میں ڈاکٹرز نے معائنہ کیا اور گپ شپ کی، حال حوال پوچھا، انہوں نے سارا بریف کیا ڈاکٹرز نے بشرا بی بی کو،
تو یہ عدالتی حکم پہ کسی حد تک یہ عمل ہوا ہے۔ کچھ دنوں سے یہ افواہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں بڑی گردش ہیں کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی انڈائریکٹ رابطے ہو رہے ہیں، جس کے نتیجے میں عید کے بعد ہائی کورٹ سے شاید بیل ہو جائے بشریٰ بی بی کی، اور پہلے مرحلے میں بشریٰ بی بی کی رہائی ہوگی اور اس کے بعد عمران خان کی رہائی کی۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے، کیا کچھ ہے، یہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں افطاریوں میں بات ہو رہی ہے، وہاں ان کے وکلا بات کر رہے ہیں، ان کے بعض لیڈر بات کر رہے ہیں، تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ کتنی سچائی ہے۔ اور ہائی کورٹ عید کے بعد اگر سماعت ہوتی ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت سے متعلق، کیا کوئی مثبت فیصلہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔